بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین موسم چینل اسلامک ویو میں حافظ علی مراد ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم 29ویں پارے کے مضامین پر مختصراً گفتگو کریں گے۔ سورۃ الملک، حدیث پاک میں سورۃ الملک کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسے المنجیہ یعنی نجات دینے والی اور الباقیہ حفاظت کرنے والی کہا گیا ہے۔ اس سورت کی تلاوت عذاب قبر میں تخفیف اور نجات کا باعث ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کی حکمت بیان فرمائی۔ اس کا مقصد بندوں کی آزمائش ہے، کون عمل کے میدان پر سب سے بہتر ثابت ہوگا۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے 7 آسمانوں کی تخلیق کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی تخلیق میں تمہیں کوئی عیب یا نقص نظر نہیں آئے گا۔ ایک بار پھر نظر پلٹ کر دیکھ لو، کیا اس میں کوئی تمہیں شگاف نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نظر اٹھا کر دیکھ لو، اللہ کی تخلیق میں کوئی عیب یا جھول تلاش کرنے میں تمہاری نظر تھک ہار کر ناکام پلٹ آئے گی۔ آسمان اول کے نیچے لاتعداد چمکتے تاروں کو اللہ تعالیٰ نے کمکموں سے تعبیر کیا، اور آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے اپنے اوپر کبھی پر پھیلائے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ ان کو فضا میں رحمان کے سوا کوئی نہیں روک سکتا۔ سورۃ القلم، اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قلم اور قارئ کنانے قضاء و قدر کے نوشتوں کی قسم فرما کر کفار کے الزامات سے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا۔ اپنے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں، اور آپ کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے، اور آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ ان قریب آپ دیکھ لیں گے، وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون مجنون ہے۔ عام اصول یہ ہے کہ جس پر الزام ہو وہ اپنی صفائی پیش کرتا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ پر کفار و مشرکین کی جانب سے جو الزام لگائے جاتے رہے، اللہ تعالیٰ نے آیات قرآنی میں ان کا رد فرمایا۔ آیت نمبر 4 میں اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان ہے، اور یہ عظمت مخلوق کے پیمانے سے نہیں، خالق عز و جل کے پیمانے سے ہے۔ آیت نمبر 8 سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کفار چاہتے ہیں دین کے معاملے میں آپ ان سے بے جا رعایت برتیں تاکہ وہ بھی جواب میں رعایت کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، حق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایک دشمن رسول مفسرین کے مطابق ولید بن مغیرہ نے 9 کبھی اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کرنے والا کتنا ناپسند ہے۔ اس صورت کی آخری آیت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، اس آیت کو پڑھ کر دم کیا جائے تو نظر بد کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ سورۃ الحاقہ، اس سورت کے شروع میں قیامت کے حق اور یقینی ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ پھر قوم سمود و عاد و فرعون پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 19 سے بتایا کہ قیامت میں جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس کے سرخرو ہونے کی علامت ہے، اور وہ افتخار کے ساتھ لوگوں سے کہے گا آؤ میرے نامہ اعمال کو پڑھو۔ اس کے برعکس جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس کی رسوائی کی علامت ہوگی، اور وہ کہے گا کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، اور موت کے ساتھ ہی میرا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہوتا۔ انہی آیات میں صالحین کے لیے جنت کی نعمتیں اور منکرین کے لیے اخروی عذاب کا بیان ہے۔ سورۃ المعارج، اس صورت کے شروع میں عذاب قیامت کے بارے میں ایک بار پھر بیان ہوا ہے کہ حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائے گا، اور کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس وقت مجرم یہ تمنا کرے گا کہ بیوی، بھائی، رشتہ دار سب کو اپنا فدیہ دے کر جان چھڑا لے۔ اس صورت میں اہل حق ان کی اعلیٰ صفات اور اخروی جزا کا بیان ہے۔ اس امر کا بھی بیان ہے کہ قرآن نہ کسی شاعر کا بیان ہے، نہ کسی کاہن کا کلام، یہ تو صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے۔ سورۃ النوح، حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو شب و روز دعوت حق دی، مگر ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ جب بھی میں نے انہیں دعوت حق دیتا، وہ قبول حق سے انکار کرنے والے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور ضد اور تکبر میں اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈانپ لیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام جماعت انبیاء میں طویل ترین عرصہ تبلیغ گزارنے کے بعد قوم کے ایمان سے مایوس ہوئے تو انہوں نے ان کے لیے دعائے عذاب کی کہ اللہ ان کا نام و نشان مٹا دے۔ اسی موقع پر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور جملہ مومنین اور مومنات کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ سورۃ الجن، اس سورت میں اس امر کا بیان ہے کہ جنات عالم بالا میں خبروں کی سن گن لینے کے لیے جایا کرتے تھے، مگر اب وہ وقت آ گیا تھا کہ عالم بالا میں ان کا داخلہ بند ہو گیا۔ جو بھی جاتا محافظ ان کا راستہ روک لیتا اور آگ کے گولے ان پر برسائے جاتے۔ جنات نے مشورہ کیا کہ پورے روئے زمین کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آخر یہ سارا منظر کیوں تبدیل ہو گیا ہے، ضرور کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان کی ایک جماعت تہمہ مکہ کی طرف آئی، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے بازار میں اپنے صحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو کہا یہی وہ چیز ہے جو ہمارے اور آسمان کے درمیان حائل ہو گئی۔ پھر انہوں نے جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ ہم نے عجب قرآن سنا ہے جو راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔
اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، بے شک ہمارے رب کی شان بلند ہے اور اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کچھ اطاعت گزار ہیں، کچھ سرکش ہیں، جنات کا سرکش گروہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا وہ ہر غیب کو جاننے والا ہے، سو وہ اپنے ہر غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا ماسوائے ان کے جن کو اس نے پسند فرما لیا، جو سب اس کے رسول ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ سورۃ المزمل، اس صورت میں محبت کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ایک خاص ادا کے ساتھ مخاطب فرمایا۔ اے چادر اوڑھنے والے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کا بیان فرمایا۔ قرآن کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ساری رات قیام فرماتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ رات کو نماز میں قیام کریں، مگر تھوڑا آدھی رات میں اس سے بھی کچھ کم کر لیں یا اس پر کچھ اضافہ کر لیں، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ یہ بھی فرمایا کہ رات کو اٹھنا نفس پر سخت باری ہے اور کلام کو درست رکھنے والا ہے۔ نیز فرمایا کہ آپ اپنے رب کے نام ذکر کرتے رہیں، سب منقطع ہو کر اسی کے ہو رہیں۔ دوسرے رکوع میں پھر فرمایا کہ آپ کا رب جانتا ہے آپ کبھی 2/3 رات کے قریب قیام کرتے ہیں، کبھی آدھی رات تک اور کبھی تہائی رات تک۔ آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی مصروف عبادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ فرمایا کہ جتنا آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا کریں۔ سورۃ المدثر، اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان محبوبی کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے چادر لپیٹنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے۔ آیت نمبر 42 میں فرمایا جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم لغو کاموں میں مشغول رہتے تھے اور ہم قیامت کے دن کو جٹلاتے تھے کہ موت سر پر آ گئی۔ سورۃ القیامہ، ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت کے منکرین ہیں، اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ، اپنے اوپر مرامت کرنے والا نفس کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ان کی انگلیوں کے پورے جسے پہلے تھے ویسے ہی بنا دیں۔ آیت نمبر 16 سے فرمایا کہ اے رسول وحی ربانی کو جلد یاد کرنے کے شوق میں آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، اس قرآن کو جمع کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا ہمارا ذمہ کرم پر ہے، سو جب ہم یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لیں تو آپ اسے پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، پھر اس کا معنی بیان کرنا ہمارا ذمہ ہے۔ سورت کے آخر میں آخرت کے احوال اور موت کے منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الدار، اس سورت کے شروع میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ہدایت دے کر ان کی آزمائش کی ہے۔ اس صورت میں انفاق فی سبیل اللہ، مسکین، یتیم، اسیر کو کھانا کھلانے کی نیکی کو اپنے بندوں کے وصف کمال کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس صورت کی بیشتر آیات میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ سورۃ المرسلات، اس صورت کے شروع میں آثار قیامت کا ذکر ہے، بار بار تکرار کے ساتھ فرمایا کہ اس دن قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اور آخر میں ایک بار پھر اہل تقویٰ کے لیے اجر آخرت اور اخروی نعمتوں کی بشارت ہے۔ سامعین عزیز محترم، آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے، کل ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔